میں نوکر پاک معاویہ دا، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، میری جند تے جان معاویہ ہے، میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے، میرا دین ایمان معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، ہم شیر جدی زوجائے نبی، بڑی لمبی گل ہے، ہم شیر جدی زوجہ سیدہ ام حبیبہ، ہم شیر جدی زوجائے نبی، ایت امت نبی دا مامو ہے، ہم شیر جدی زوجائے نبی، ایت امت نبی دا مامو ہے، ایت امت نبی دا مامو ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے، نڑکاری قرآن معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، دن وانگوں روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عبد تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے، جدے وچ نہیں پیار نبی دا، عالم اسلام دے عظیم المرتبہ قاری الشیخ عبد الباسط رحمت اللہ علیہ، انہاں دے کولوں کسے انٹرویو دے اندر سوال ہویا کہ تسی پوری دنیا دے اندر قرآن کریم دی تلاوت دے حوالے نال معروف ہو، فیمس ہو، قرآن کریم دا کوئی معجزہ ایسا جڑا تسی اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہوئے؟ قاری صاحب فرماندے نے کہ ایک دفعہ مینوں مصر دے صدر جمال عبد الناصر دا اس وقت دا جڑا صدر سی، او دا پیغام آیا کہ تسی تیاری کر لو، اگلے مہینے تسی میرے نال روس دے دورے تے جانا۔ قاری صاحب فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا
کسی مسلمان ملک جانا ہوئے گل سمجھ آتی ہے مسلمانوں کا تو ملک نہیں، پتہ نہیں میں نے اتنے کیوں لے کے جا رہے۔ بہرحال دن آ گیا، میری ملاقات انہوں دے نال ہوئی، ساڈا روس کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ دوران سفر میں انہوں کو پوچھا کہ میں روس لے کے جان دا کی مطلب، کسی مسلمان ملک اندر لے کے جاؤ سمجھ آتی ہے کہ تلاوت لئی۔ تو مصر کے صدر جمال عبد الناصر کہنے لگا کہ پچھلا دورہ جڑا مصر دا میں روس دا کیتا نا، سرکاری اجلاس تو بعد روس دے چند وزراء نے میری ایک خاص دعوت رکھی، کھانا پکایا۔ کھانے تو فارغ ہون تو بعد انہاں مینوں اپنے مذہب دی دعوت دیتی کہ تسی اسلام چھڈ کے تے ساڈے مذہب چ آ جاؤ۔ نال انہاں اپنے مذہب دیاں کچھ خوبیاں بھی بیان کیتیاں، کچھ دلائل بھی دیتے۔ میں انہوں نے آخیا کہ میں جب دوبارہ روس آواں گا نا تو میں تواڈے سوالاں دا جواب لے کے آواں گا، تے میں تانوں آپ دے نال بطور جواب لے کے جا رہا۔ قاری صاحب فرماندے نے اسی روس پہنچے، سرکاری جڑا اجلاس سی وہ ختم ہویا، بعد اندر اوویں ہی الگ ایک نشست ہوئی۔ جمال عبد الناصر نے انہوں آکھیا کہ میں تانوں آکھیا سی کہ میں جواب لے کے آواں گا، تو میں اپنے ملک دے بڑے معروف قاری صاحب نے لے کے آیا، یہ تانوں قرآن پاک سنا۔ قاری صاحب فرماندے نے کہ میں اس مقام تے سورہ مریم دی تلاوت شروع کی تھی۔ فرماندے نے کہ میں تلاوت شروع کر دیتی، جویں جویں میں تلاوت کردا جا رہا اوویں اوویں سارے گورے رون لگ پے، بے ساختہ انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو نکل رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں۔ تلاوت مکمل ہوئی، جمال عبد الناصر انہوں پوچھنے لگا خیر ہے تانوں روندے رہے ہو، کو گل سمجھ بھی آئی تانوں کہ نہیں؟ سمجھ سانوں کوئی نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی پھر روندے کا تو رہے؟ وہ کو کہنے لگے کہ سانوں سمجھ نہیں آئی لیکن سانوں سکون بڑا آیا ہے، یہ آواز، یہ انداز، یہ کلام جڑا ہے انہیں ساڑھے دل ایک اطمینان پیدا کرتا، اور اس اطمینان دی وجہ تو ساڑھیاں اکھاں چوں آنسو آن لگ پے۔ تو جمال عبد الناصر انہوں نے کہنے لگا تسی آپ ہی حساب لا لو کہ جے تانوں سمجھ نہیں آئی تے تہاڈا یہ حال ہے، جے تانوں سمجھ آ جائے گی تو پھر کی بنے گا؟ اس بات اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ دی کتاب انقلابی کتاب ہے۔ یہ تے ساڈے مقدر ماڑے نے کہ یہ کتاب ساڈے کول موجود ہے لیکن سانوں یہ اہمیت دا پتہ ہی نہیں، اسی رکھی الماریاں جو پئی بس، کوئی نہیں ضرورت پڑھن دی، کوئی اہمیت ہی نہیں اس کتاب۔ ساڑھے معاشرے کے اندر فزکس تے بیالوجی نو زیادہ اہمیت دیتی جاتی ہے، اللہ دے قرآن نو گھٹ اہمیت دیتی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ کتاب صرف کتاب نہیں، یہ ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے کہ اللہ دی زمین تے جدوں بھی کسی نے ترقی پائی ہے نا انہیں اس کتاب دے ذریعے ترقی پائی ہے، چاہے وہ کافر ہوئے یا مسلمان۔ مسلمانہ نے عمل کر کے پائی، کافرہ نے سرچ کر کے پائی، گو نہ عمل نہیں کیتا۔ دنیا دی ظاہری ترقی انہوں نے قرآن کریم دی آیات تے سرچ کر کے پائی۔
وہ ظاہری ہے، اصل تو نہیں۔ میں تو ایک مثال دے دینا، اے جڑا ساری قوم دا مسئلہ ہے، پاکستانی قوم دا شروع تو لگ کے کوئی مسئلہ ہے، تین گلاں نے ساڈیاں، روٹی کپڑا تے مکان۔ تمہیں یاد ہے ماشاءاللہ، روٹی کپڑا مکان جیڑا ہوندا ہے وہ سانو ایدہ ہی چورن کھوا کے تے آپ دے نال لا لیندا ہے۔ میں دوں گا تمہیں روٹی کپڑا مکان، میرے پیچھے چلو۔ اسی گھوڑے لوگ اسی کہنے ہیں بھی او نہیں ہے بڑا کام کرے، وہ ساڈے کولوں ووٹاں لے جاندا ہے تے پھر 5 سال 4 سال بلکہ 4 سال 3.5 4 سال ہی پاوندا ہے، 3.5 4 سال سانو پیوں پیوں لتر ماردا ہے ڈگا کے تے پیسے کر لیندا کٹھے جڑا بھی ہوندا ہے۔ ہن قوم دا خون چوس چوس کے پیسے جمع کر کے بورے بھر لے تے جدو لان دا وقت آندا ہے ادو اسی روڑاں تے چڑھ کے کہنے انہوں اتار دیو، وہ آرام نہ بنے بنائے بورے لے کے کٹ ہو جاتا ہے۔ سیانے اسی اڈے ہیں۔ حالانکہ اگر تھوڑا جا سوچیا جائے نا، کوئی بھی جڈا مرضی ہوئے انہیں آپ دی پارٹی دی عزت دی خاطر آخری سالہ جو پیسے لانے ہی لانے تاکہ آن والے وقت دے وچ لوگ میرے تو امپریس ہون، پر سانو اسی پھر ان دی گل گھٹ ہی سمجھ آتی۔ ہر آن والا حکمران 3 4 سال تو رج کے کھا دا چکا چنگے جدو بورے بورے بھر لینا ہے نا، اسی کہنے چل بھی جا تیرے کو پیسے واہ ہو گئے نے، تو اگاں چل ہوں اسی کسی اور دے بورے بھر لیں، وہ انہوں لانتا دیو۔ چلو ماڑا ہویا چنگا آیا، لیکن یہ بھی اسی رونا چڑھ کے کہنے بھی جیڑے تیرے کو ہے گئے نا وہ لان دی لوڑ کوئی نہیں، تو موجاں کر۔ ساڑھے کوڑ ہو رہے گئے جڑا اگلا آئے گا بورے پر انہوں دیاں گے 3 4 سال سانو چنگا لتر پھیرے گا، پھر انہوں بھی کلا دیا۔ یہی کر دے پے اسی بہرحال۔ یہ تو کسی اور پاسے گل چلی گئی، میں جڑی گل کر رہا ہمارا مسئلہ 3 مسئلے، روٹی کپڑا تے بولو مکان، جیڑا ہوندا ہے وہ سانو یہ 3 چیزاں دی بین سنا کے نال لگا۔ حالانکہ روٹی کپڑا مکان پورا کرنا کسے بندے دے وس دی گل ہی نہیں، یہ ساڈا عقیدہ ہی غلط ہویا پیا، سمجھ لو قبلہ ہی پٹھا کیتی بیٹھے ہیں کہ اسی روٹی کپڑے مکان دی امید حکمرانہ تو لائی بیٹھے ہیں۔ وہ بندیاں دی روٹی کیویں پوری کرن گے؟ کوئی بھی حکمران ہے تو انسان ہی ہے نا، انسان دے وس دی گل ہی نہیں انسانہ دا روٹی کپڑا مکان پورا کرنا۔ تے جے دے وس دی گل ہے انہیں اپنی کتاب دی پہلی سورت دی پہلی آیت اندر 3 مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ پہلی سورت تے پہلی آیت کی آکھیا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا تمام تعریفاں اس اللہ دیاں جو رب ہے عالمین دا، رب مانا پالنے والا، جڑا پالن والا ہوندا اودیاں 3 ذمہ داریاں، کھلانا بھی پلانا بھی تے چھت بھی دینا، یعنی روٹی کپڑا تے مکان، 3 چیزاں دینا کدی ذمہ داری ہے؟ رب دی، پالن والے دی۔ پالن والا عمران خان نہیں، پالن والا پچھلا حکمران نہیں، پالن والا اگلا حکمران نہیں۔ اسی کڈے کمڑے لوگ اسی انہاں تے توکل کر کے بیٹھے ہاں، اسی انہاں تے امید لا کے بیٹھے ہاں کہ ساڈی روٹی کپڑے مقام دے وارث نے۔ نا 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 نا، اے بندیاں دے بس دی گل نہیں، بندے جگاری نہیں سکدے، بندے روزی دے نہیں سکدے، جنہیں دینی انہیں اعلان کر کے آکھیا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں ہاں رب، میں ہاں پالن والا، کلا تہاڈا نہیں پوری کائنات دا پالن والا۔ اللہ جی روٹی کپڑا مقام دینا تہاڈی ذمہ داری ہے۔ فرمایا جی جی میری ذمہ داری ہے۔
اللہ سنیا چھیتی چھیتی اپنا ایڈریس دسو نا تہاڈا دفتر کتھے وے کتھے ڈیرا ہے تہاڈا تاکہ میں کاموں کی پڑھیا مسلمانوں نال لے کے صبح تے لین چ لگ جاواں تے بھی میرے نال لین چ لگ جان ٹائم ٹائم اسی روٹی کپڑا مکان لے کے جائیے کیونکہ سانو لین چ لگن دی عادت پئی ہوئی ہے کچھ دینا ہوئے تاں لین چ لگنے آؤ کچھ لینا ہوئے تاں لین چ لگنے آؤ سستی چینی لینی ہے لین چ لگ جاؤ سستا آٹا لینا لین چ لگ جاؤ ٹی اے پی لینی ہے لین چ لگ جاؤ سستا گھیو لینا لین چ لگ جاؤ بل تارنا لین چ لگ جاؤ ٹیکس دینا لین چ لگ جاؤ سانو لینا چ لگن دی کتاراں چ لگن دی عادت پئی ہوئی ہے نا اس واسطے سانو چھیتی چھیتی دس دیو تہاڈا ڈیرا کتھے وے تہاڈا دفتر کتھے وے تاکہ صبح جا کے اسی سارے لین چ لگ جائیے اللہ فرماتے نے کوئی نہ او ہور ہون کے جڑے لینا لواندے نے او ہور ہون کے جڑے شہرت دے بھوکے اپنی ڈیریاں دے سامنے غریب انسانیت نو توپے کھڑا کر دے نے او ہور کے جورت دے بھوکے جڑے ایک سیلفی دے پیچھے اور بس غریباں دی غربت دا مذاق اڑاندے نے اللہ سنیا پھر تہاڈا قانون کیویں دا ہے فرمایا ساڈا قانون 12ویں پارے وچ لکھیا ہے فرمایا وما من مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فرمایا گل سنو وائدہ تے خطیبہ ساڈے دربار تے لینا کوئی نہیں ساڈے دربار تے گتاراں کوئی نہیں اللہ گل کی ہے فرمایا گل لے وے ساڈے دربار تے کوئی لین نہیں لگدی وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اوے جاؤ گھراں چ جا کے آرام کر لو تانوں کھلانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے تواڈے گھراں دے وچ پہنچانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے اسی کچھ عورت دے بھکھیاں بھی آپ دی کوٹھی دے گے غریب عورتاں بیوہ عورتاں دیاں لینا لوائیے پتہ لگے بھی ہے وہ دی کوٹھی جڑا انسانیت نو ذلیل کرتا ہے ہمارے ہاں کتاریں اور لائنوں کا کوئی قانون نہیں جاؤ کرے سو جاؤ جا کے اسی تواڈے خیر خواہاں اسی کو بریانی دا ڈبہ تانوں کھوا کے 5 سال لئی تواڈے ووٹ تے تانوں لتر تھوڑے مارنے نے وہ اور ہیں جو یہ کرتے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں اسی تانوں کھلان دی ذمہ داری بھی چکنے ہاں تے کرے پہنچان دی بھی ذمہ داری پہنچاندا ہے کہ نہیں پہنچاندا او کھواندا ہے کہ نہیں کھواندا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار ہے تواڈے کاموں کی دی ایک قاری صاحب نے مینوں گل سنائی فرماندے نے میں مسجد دے اندر جناب امام دی سید نال کم کردا سا مغرب دی نماز تو بعد ایک بوڑھا بابا آیا انہیں اپیل کی تھی مسجد دے اندر اپیل کرن تو بعد بہ گیا لوگاں تامن وغیرہ کیتا تے پھر جناب لوگ چلے گئے نمازی او بابا بیٹھا آیا ہے تے جناب وہ کہنے سارے نمازیاں تو بعد میں نکلیا باہر تے بابا چپ کر کے بیٹھا تے میں سوچیا میں بابا جی کو پوچھ لواں میں آکھا بابا جی کو کھانا شنا کھانا جی کہ نہیں کھانا انہوں نے آکھا ہاں جی کھانا تے میں کھانا ہے اچھا تے میں گھر گیا گھروں جو سادہ مادہ پکا لیا کے رکھیا بابے دے سامنے تے بابا کہندا چک کے لے جاؤ دیسی ککڑ کھانا ہے اے لے جاؤ قاری صاحب میں تے دیسی ککڑ کھانا قاری صاحب کہندے نے میں بڑا حیران ہویا پر لے بڑا نخرے ویکھ تو دے ہے ماڑا جیا سفیر ہے تے نخرے ویکھ تو نخرے جناب دے مولویاں والے نے دیسی ککڑ کھانا او بابا دیسی ککڑ کوئی نہیں انہیں آکھا جی نہیں تو تہاڈی مرضی اسی تو کو دیسی ککڑ ہی منگیا ہے
تے دیسی کھانا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہویا، پریشان ہویا، چنگا بھلا سوچیا دا، کہتے ہیں میں چکیا سامان گھرے لے گیا، گھرے بہ کے میں کھانا کھاندا پیا ہوں، ساڈے گھر دا دروازہ کھٹ گیا تے میں بچے نوں گلایا جا پتا کر کے آؤ، تے بچہ دروازے تے گیا ہے تے ایڈا بڑا ٹھولا بھر کے جناب انج کر کے لے کے میرے کول آیا ہے۔ میں ویکھیا شوربا ہے تے وچ دیسی گوگڑ، میں کہا پتر کتھوں آیا؟ آکھے ابو جی پتہ نہیں باہر کو بندہ پکڑا کے چلا گیا ہے۔ فرماندے نے میں چکیا تے بابے دے اگے رکھ دیتا، بابا اے پھڑ کھا لے۔ آسمان تو وعدہ دی ہوئے کہ بابا کھلانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے، بچانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے۔ وما من کتھے رڑے پھر دیو، اے 12واں پارا دے، اے 12 گھنٹے ڈیوٹیاں کرن والے ہو، 12واں پارا تے پڑھ لیا کرو، 12 گھنٹے مزدوریاں کرن والے ہو، 12ویں پارے نو کھول کے پڑھ لیا کرو، 12 گھنٹے اندیے تے امبینے دے دیڑے تے کھلون والے ہو، کدی 12واں پارا پڑھ کے دیکھیا کرو۔ الیکشناں دے اندر اپنیاں نویاں ٹوٹیاں تے کرولیاں جناب ایم پی اے تے ایم این اے دے مگر 12 گھنٹے رڑان والے ہو، کدی 12واں پارا پڑھ کے دیکھ لیا کرو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ اللہ اللہ، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنا ہے؟ جی آکو سبحان اللہ۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنا۔ بڑے دنوں بعد تہاڈے نال ملاقات ہوئی ہے، کام مکی والے ہیں، بڑے دنوں بعد کئی بندے سمجھتے ہیں بھی اسی رس جائیے نا تے کاموں کی یہ واڑی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ذمہ رزق دا ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ نے جتھے ساڈے کولوں دعوت دا کام لینا نا اللہ اتھے لے جاندا ہے، اسی یرو کرنے والے بندے ہی نہیں ہے۔ اور کیوں جی گل صحیح ہے کہ نہیں؟ گل فٹ نہیں لگی؟ ہائے اللہ اللہ، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے ہو۔ اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے۔ اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، میرا رحمان دا در ایک ہے۔ اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، میرا رحمان دا در ایک ہے۔ تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا بول کے مینوں جواب دینا، انہیں کھلان دی بھی ذمہ داری چکیے تے گھر پہنچان دی بھی۔ میرے استاد محترم شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ اکاڑا، اللہ اللہ، فادر مدینہ یونیورسٹی اور سابقہ مدرس مسجد نبوی شریف، اللہ اللہ، حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی، شیخ صاحب فرماتے نے ایک بندے نے قرآن پاک دی اے یہ جنہی میں تمہیں سنا رہا ہوں، ہے یہ تو نے قرآن پاک دی پڑھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اسی جاننے آئے بندے کتھے رہندے نے، ٹھکانیاں تو واقفاں، کھلا بھی دیواں گے پہنچا بھی دیواں گے۔ یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ کھوانا تے سمجھ آوندا ہے، پہچانا نہیں سمجھ آوندا۔ ہن جی کدی ہویا بھی میں انہیں آکھا بھی میں تجربہ کراں بھی اللہ پاک فرماندے نے کھوانا بھی ساڈی ذمہ داری تے بچانا بھی ساڈی ذمہ داری، اے کیویں ہو سکدا؟ انہیں کی کیتا، اپنا پنڈ چھڈیا، شہر چھڈیا، گھر چھڈیا،
تے جناب لوگ کے جناب جنگل بھی آبان دی ایک غار دے وچ لوگ کے کلا بہ گیا اس نظریے دے نال میں ایتھے کلا بیٹھا میری ماں نوں نہیں پتا میرے ابے نوں نہیں پتا میرے کنبے قبیلے نوں نہیں پتا کسے بندے نوں نہیں پتا کہ میں ایتھے بیٹھا ہاں ایتھے صرف اللہ ہی جاندا ہے تے اج میں ویکھنا ہاں ایتھے میرا اللہ مینوں کیویں روزی کھلاوندا ہے لوگ کے بیٹھا ہے غار دے اندر پرانا زمانہ انہیں کی ویکھیا ہے ایک قافلہ آ رہا ہے قافلہ کوئی لوگ گھوڑیاں تے سوار کوئی اونٹاں تے سوار انہاں آ کے جناب اس غار دے بالکل سامنے پڑاؤ ڈالیا سب مسافر لوگ سن تھکے ٹوٹے سن ریسٹ کر لگ پہ آرام کر لگ پہ کچھ کھانا بنا لگ پہ کھانا کھانے آرام کرنے پھر اگے نکل جاواں گے نا اج وہ کھانے دی تیاری مکمل ہی ہوئی ہے نا انہاں ویکھیا دوروں گھوڑے جناب دوڑدے آ رہے گھوڑیاں دے پیراں دی دھول اڑدی آ رہی کافرے دا امیر کیا لگا جلدی جلدی نکلو اے ڈاکو نے جڑا اپنے کافرے دا جناب پیچھا پہ کردے نے آپ کو لٹنا چاہتے ہیں آپ چھیتی چھیتی نکل جائیے انہاں جنگل بیابان دے وچوں جلدی جلدی اپنا سامان چکیا جڑا چکیا گیا چک لیا جڑا رہ گیا وہ رہ گیا چلے گئے انہیں دنوں ڈاکو پہنچے کیا تازہ کھانا وچوں تازہ ہڑواواں نکل دیاں پیاں نے یہ دا مطلب ہے کہ کھانا پکان والا بندہ ایتھے ہی کتے ہواڑا جو نکل دیاں پیاں ایک تے یہ ثابت ہوتا ہے دوسرا یہ ثابت ہوتا ہے بھی تازہ کھانا چھڑ کے کوئی بندہ جاندہ تے نہیں یہ تو یہ ثابت ہوتا ہے بھی لگتا ہے کھانے چ پائیے زہر بھی ڈاکو ہوندے پے نے کھان گے تو مر جان گے یہ کیڑا ایڈا سیاسی ہے لبنا پینا ہے وہ سارے لبن لگ پے تے وہ بندہ وہی سی چودھری جڑا لکیا بیٹھا سی اندر غار وچ وہ نہ چک کے باہر لیا کھانا پکا کے تتا تتا گرم گرم وچ زہر پا کے رکھیے بھی اسی کھائیے تے مر جائیے کر لینے تیرا انہاں سارا کھانا کٹھا کر کے اگے رکھ دیتا وہ مارن انہوں کھتی چنڈا ٹھا ٹھا چل کھا وہ نالے کھاوے نالے روے نالے ہسے وہ تینوں ہویا کیوں کہتا کچھ نہ کچھ کی ہویا آج مینوں لگ پتا گیا بھی اللہ کھواندا بھی ہے تے اللہ پچھاندا بھی ہے آج مینوں واقعی یقین ہو گیا بھی کھوانا بھی دی ذمہ داری ہے تے پچانا بھی اللہ اللہ میں قربان جاواں خالقی کائنات دا قرآن فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین اللہ اللہ کو منگیا کر کچھ نہیں لبدا او مینوں سمجھ نہیں آندی بندیاں دی 3 گھنٹے پیے تے میں نے دے ڈیرے تے ایک 20 کلو دا تھیلا آٹے دا لین واسطے کھلونا ہے او 3 گھنٹے بڑے زیادہ نے اللہ دی مینوں قسم ہے تو 20 منٹ رب کے کھلو جایا کر رب غیب دے خزانیاں چ مدداں کر چھڑے گا بل یقین بنا رب تے امام بنا رب تے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مینوں بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہوئی ہے بڑی ڈاڈی بھوک ہے تے میرا دل نہیں کردا میں کسی کولوں مانگ لواں میرا دل نہیں کردا میں کسی وڈیرے تے ڈیرے کے لین لا لواں سانو عادت پئی ہے منگن دی سانو عادت پئی لین چ لگن دی منگتے 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 اللہ اللہ میں قربان جاواں دل نہیں کردا میں کسی کو مانگ لواں دل نہیں کردا میں کسی کو سوال کر لواں اللہ 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 فرماندے نے میں بہ گیا کہ جگہ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آئے تے میں آکھیا جناب عمر جی میں تواڈے کولوں قرآن پاک دی ایک آیت دا ترجمہ تفسیر پوچھنا چاہنا جی فرماؤ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکیناً وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا ایدہ معنی دس دیو ایدہ ترجمہ دس دیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی آیت پڑھی ایدہ مفہوم سمجھایا کہ نکل گئے حضرت صدیق اکبر آئے ابو ہریرہ کیویں بیٹھے جی قرآن پاک دی ایک آیت دا مفہوم سمجھا دیو کیڑی آیت ہے وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین
مسکینن و یتیما و اسیرا ترجمہ دسیا مفہوم دسیا اگے نکل گئے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام ابو ہریرہ کیویں بیٹھے سونے قرآن پاک دی کتاب دا ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہنا فرمایا تے پڑھ ابو ہریرہ سونے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما سنی نبی پاک مسکرا پہ میرے نبی سمجھ گئے اللہ دی قسم میرا محبوب پیغمبر امتیاں دا درد رکھن والا پیغمبر میرے نبی فرماتے نے ابو ہریرہ تینوں بھوک لگی ہے جی سونے مینوں بھوک لگی ہے منگن نو دل نہیں کردا کسے کے ہاتھ پھیلاون نو دل نہیں کردا کسے کے سوال کرن نو دل نہیں کردا تا میں قرآن پاک دی ایت دا مفہوم پوچھدا پھرنا فرمایا میرا سونا ابو ہریرہ جے میں نہیں سمجھنا تواڈے دکھاں تے کنے سمجھنا ہے محبوب پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر پوری کائنات دے مکھن پیغمبر پوری کائنات دے مرکز پیغمبر پوری کائنات دا سونا پیغمبر پوری کائنات دا میٹھا پیغمبر سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی خطر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی گرا ابو ہریرہ آ جاؤ سیدنا حضرت ابو ہریرہ نبی پاک نے نال لے آؤ مسجد نبی شریف اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد ایک دودھ والا پیالہ آ گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دل وچ خوشی آئی آ جاندی نا بندے بھوک لگی ہوے تے روٹی ویکھ کے بندے نوں خوشی آ جاندی ہے دودھ والا پیالہ آ گیا ہے نا نبی کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ والا پیالہ پکڑ لے تے جڑے تیرے صحبہ دے ساتھی بھوکے بیٹھے نے نا انہاں سارے نوں پلا دے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے دل وچ میں سوچیا دودھ دا پورا پیالہ ہے سارے تھوڑا تھوڑا پین گے کوئی انہاں نوں لگ جائے گا کوئی گھٹ دا مینوں بھی تے لگ بھی جائے گا نا فرماتے نے ایک بندے دے کول گیا اونے منہ لایا تے او نان دا نا نہیں لیندا ایک لا کے پیتی جاندا ہے فرماتے نے پریشان ہویا تھوڑا جا نیڑے ہو کے میں پیالے دے وچ نظر پائی مینوں سمجھ نہیں ہوندی پئی اے دے منہ وچ دودھ زیادہ جاندا پیا ہے یا پیالے دے وچ بہت آندا پیا ہے فرماتے نے لگدا ہے جویں دودھ دیاں نہراں پیالے وچ چلیاں جاندیاں ایک نے پیتا دو نے پیتا تین نے پیتا چار نے پیتا پانچ نے پیتا سارے پی پی کے جدوں سارے تین دیواری آئی میرے آقا فرماتے نے ابو ہریرہ اور تو پی فرماتے نے میں نے پڑھیا پیالہ تے بسم اللہ کر کے شروع کرتا پینا پیتی گیا راج کے پیتا راج کے پیالہ منہ تو اتاریا نبی پاک فرماتے نے مسکرا کے ابو ہریرہ بس سونے بس فرمایا نہیں اجے بس نہیں اور پی فرماتے نے میں پھر منہ لایا میں پھر راج کے پیتا منہ تو لایا نبی
نبی پاک مسکرائے ابو ہریرہ پاس دیما کو بابا فرمایا نہیں بس نہیں ایک باری اور پی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پھر منہ لایا پھر پیتا فرماتے ہیں میں اتنا دودھ پیتا میں نیند لگا میرے ناخنا تک تری پہنچ گئی دودھ دی حرامت تے تراوت پہنچ گئی دودھ دی فرماتے ہیں پھر میں اتاریا تے نبی پاک نے اپنے ہاتھ کے کر کے فرمایا لیا ابو ہریرہ کو تیرا جھوٹا میں پیوا لیا ابو ہریرہ کو سارے یاراں دا جھوٹا میں پیوا اس پیر تو صدقے اس رہبر تو صدقے اس لیڈر تو صدقے اس کملی والے تو صدقے اس آمینہ دے دلے یتیم تو صدقے اس عبداللہ دے رحمت جگر تو صدقے اس فاطمہ دے پاپا تو صدقے حسنین کئی مہدی آقا تو صدقے صدیق اکبر دے پیارے تو صدقے پیارے خان دے دیوانے تو صدقے میرے پیغمبر تو صدقے پوری کائنات دے سردار پیغمبر تو صدقے خاتم الانبیاء پیغمبر تو صدقے کائنات اندر اجدہ دیگر کوئی نہیں اجدہ لحبر کوئی نہیں اجدہ مرشد کوئی نہیں اجدہ پیر کوئی نہیں اجدہ قدیر شیر کوئی نہیں اجدہ وزیر کوئی نہیں اجدہ جج کوئی نہیں اجدہ سالسی کوئی نہیں پیر سارے تھلے رہبر سارے تھلے مرشد سارے تھلے لیڈر سارے تھلے وزیر سارے تھلے مشیر سارے تھلے قدیر شیر سارے تھلے وکیل سارے تھلے آپ جناب صدر سارے تھلے جنرل سارے تھلے کرنل سارے تھلے ستے دنیا تھلے ستے اسمان تھلے ستے دنیا کے مخلوقہ تھلے ستے اسمان دیا مخلوقہ تھلے وہ سب تا اونچا رات تو بعد کوئی کھڑا ہے تیہاں مینا در یتیم کھڑا ہے اللہ اللہ میں قربان جامائے کوئی پیر جدا لب کے تے لیا ہو یار سارے پہلے پین پیر بعد اندر پیوے ایتھے دے پہلے جناب پردے دے تھلو 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 پراتاں کرے جاندیاں نے بچیاں کھچیاں ایتھے ہوندیاں نے ہائے 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 اللہ 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 لوگوں کتے پلے پھر دیو کتے پلے پھر دیو سرکار بھی بدلی پھر دیو دربار بھی بدلی پھر دیو آؤ سرکار بھی بدلو دربار بھی بدلو اصل دربار تے آؤ تیزر سرکار تے آؤ میں صدقے جاواں میں اپنے پیر تو میں صدقے جاواں میں نام دے در یتیم تو اللہ اکبر اللہ میں پھر محبت نہ کواں میرے پیر دی شان نیرالی میرے پیر دی شان بولنا پیغام میں اسی بھی نراض ہو میرے پیر دی شان نیرالی میرے پیر دی شان نیرا سردارے او سارے نبیاں دا او دے موڈے تے کملی کالی میرے پیر دی شان میرا احمد نو چڑی پاسے جاویں اور کو پیر بنانا چاہویں نہیں قبول اللہ نے کرنا پاویں بنا لے تو جالی میرے پیر دی شان میرا لیے اللہ حضرت ابو ہریرہ تک رب نے رزق پہنچایا کہ نہ پہنچایا پھر پڑھنا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین سیدہ مریم علیہ الرحمہ بند کمرے دے اندر حضرت زکریا پیغمبر جو رشتے دے اندر ماں مریم دے خالو لگ دے نے کفالت دا ذمہ اٹھایا ہے کسی کام واسطے کسی قرض نڑ گئے تے دروازہ بند کر کے گئے انہیں آ جاواں گا آ کے تے مریم دا جناب کھانے دانے دا انتظام کراں گا اتھے دیراں ہو گئیاں یاد نہ رہیا جین بھی جو گھر نکل گئی اپنی کام کاج اندر لگے رہے میں تے مریم بند کمرے چ چھڈ کے آ گیا وا تے چاکیاں کھول لیاں تالا لایا حضرت
زکریا علیہ السلام واپس پلٹے، جلدی جلدی آئے، تالا کھولیا، کنڈا کھولیا، دروازہ کھولیا، تے سامنے کی ویکھیا، سامنے تھال پیا بڑا بڑا، اے سیب پینے، اے کیلے پینے، اے انگور پینے، اے ناشپاتیاں پیاں نے، اے جناب امرود پینے، اے ترو تازہ میوے پینے، او میوے جنہ دا موسم کوئی نہیں، او میوے جڑے لبدے کوئی نہیں، اور رزق جڑا اوتھے ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ 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 تے کی فرماتے نے، انا لکی ہادا، انا لکی ہادا، اللہ اللہ مریم دستے سینا، دروازہ بند، کنڈا بند، جناب چدرا بند، چابیاں میرے کول، ایڈا بڑا بھریا تھال رزق دا تیرے کول کیویں آیا؟ تے سیدہ مریم نے کیا، سارا تہاڈا ہی صدقہ ہے جی، تہاڈا ہی صدقہ ہے جی، تہاڈا ہی دتا کھانے ہیں جی، زکریا جی تہاڈے ہی جوڑیاں دا صدقہ، انج آکھیا کیوں بھائی؟ انج نہیں آکھیا، انج نہیں کہندے نے ایک پیر صاحب چلے گئے اپنے مرید کول، تے انہاں دناں چ مرید دے ہاتھ تنگ سی بیچارے، انہیں آکھا بھی پیر صاحب آ گئے نے تے ہن کھانا دانا انتظام تے کرنا پینا، بڑا سوچیا بھی کی کرا، کوئی حساب نہ لگا۔ اینی دنوں پیر صاحب فرمان لگے بھی مریدہ انج کر کوئی پرانی سرانی جتی جو لے کے آ، تے میں جناب جتی نو کی کراں کہ میں ذرا منہ ہاتھ دھو لواں باہر ذرا تر پھر لواں۔ انہیں پرانی جتی رکھی پیر صاحب اگے، تے پیر صاحب نے جدوں جتی لائی نا، انہیں آکھا میں مر جاواں، ایڈی سونی جتی پیر صاحب دی، اج ہی چلے پئی، انہیں لے جا کے جتی ویچ دی، تے پیسے پوسے جڑے آئے جناب انہیں لیا کے پیر صاحب دے آن تو پہلا ہر شے رکھتی ہیں، پیر صاحب کھان یار مریدہ جدوں وٹ کر دیتے نے، اے سارا کچھ سیب انگور کیلے انار گوشت پھرنیاں شرنیاں کمال، وہ کہندا جی یہ سب تہاڈے جوڑیاں دا صدقہ ہے جی، یہ سارا تہاڈے جوڑیاں دا صدقہ ہے۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا، لیکن ماں مریم نے کی آکھیا، گل بڑی پیاری ہے، گل بڑی مٹھی ہے تے بڑی سمجھن والی ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام فرماندیاں نے، قالت 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 هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ، اے زکریا پیغمبر میں مریم دا عقیدہ ہے، اے جناب دروازہ لگائے، دروازے نو کنڈا لگائے، کنڈے نو تالا لگائے، تالے دیاں چابیاں تواڈے کول نے، پر رزق دیاں چابیاں اللہ دے کول نے، رزق دیاں چابیاں اللہ دے کول نے۔ زکریا رزق دیاں چابیاں تواڈے ہاتھ وچ دیاں تے مریم تے مر گئی سی نا بھوکی، شکر اس خدا دا جن رزق بھی کول رکھیا ہے، جن رزق کھوان دا ذمہ بھی چکیا ہے، رزق پہنچان دا ذمہ بھی چکیا ہے، پھر کیوں نہیں پڑھدا وما من فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ مانگ رب کولوں، سوال کر رب کولوں، چوڑی اڈ رب کے، اللہ 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 کولوں منگ بندیا، اور جتھوں موڑ نہ توڑو وے، پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے۔ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، یار ہاتھ چوک کے رب دی توحیدہ نال، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، نعرہ تکبیر، اللہ 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 کولوں منگ بندیا، اور جتھوں موڑ نہ توڑو وے، پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے۔ قرآن دیاں پڑھے
ولی پیر پیغمبراں دا ولی پیر پیغمبراں دا پاویں رتبہ ہو روے پردے کجن دا بندہ عمر دا چور ہووے اللہ اکبر اللہ روڑے مکی جاندے نے ٹینشن مکی جاندیاں نے گل میں تانوں سمجھائی جانا قرآن دی پہلی سورت ہے پہلی سورت دی پہلی آیت ہے تین مسئلے حل نے روٹی دا کپڑے دا مقام دا فرمایا الحمدللہ رب العالمین اور میرے بندے گل سن لے میں پالن والا گھبراوی نہ ٹینشن نہ لویں میں کھواواں گا تینوں میں پلاواں گا تینوں اے جدوں دا ساڈا کیتا جدوں بندے دا کیتا اے بن جاندا ہے مینوں حکمران کھلائے گا یا ساڈا اے عقیدہ بن جاندا ہے اپنے بچیاں نوں میں کھلاواں گا اودوں رولے بندے نے اللہ فرماتے نے نحن نرزقکم ویاہم اللہ ولا تقتلوا اولادکم ولا تقتلوا اولادکم ولا تقتلوا اولادکم کاش میاں والی دے صفاق باپ نو قرآن پاک دی سیت پتہ ہوندا تے 5 سال دی معصوم کلی جناب 7 دناں دی معصوم کلی دے بدن دے اندر 5 گولیاں نام داغدا اے جاؤ کمڑیا تو قرآن ہی نہیں پڑھیا جاؤ کمڑیا تو میرے رب دا فرمان نہیں پڑھیا جاؤ کمڑیا تو کڈا بڑا ظلم کر دیتا ہے وہ تو پرانیاں گلاں واپس لے کر کے آندیاں وہ تو پرانیاں گلاں دوبارہ دہرا دیتیاں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ مینوں یقین ہے نا کل قیامت دا دن ہوئے گا کھیلیاں والی دی چھوٹی جی بچی اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے رب دی عدالت اندر آئے گی اور کہے گی اللہ پوچھنا میرے صفاق باپ دے کولوں میرا جرم کی سی جو 5 گولیاں میرے سینے وچ اتار دتیاں اللہ جاندا ہے کوئی دشمن دے سینے وچ بھی انیاں گولیاں نہیں ماردا ایک ماردا ہے یا 2 ماردا ہے اے ظالما تو معصوم جناب 7 دناں دی بچی دے سینے دے وچ 7 گولیاں 5 گولیاں ماریاں لیکن رب تو ڈر نہیں لگیا تو قرآن نہیں پڑھیا آسمانہ تو آواز آ رہی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ اکبر اللہ قرآن پاک کی پہلی سورت پڑھیے پہلی آیت پڑھیے اپنی ٹینشن مکائیے ایک میں تواڈے لاہور گل کرنا چاہنا اخبار نہ پڑھیا کرو اخبار پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں اخبار پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں سوائے ٹینشن تو ہور کچھ نہیں لبدا سوائے پریشانی تو ہور کچھ نہیں لبدا کیونکہ اخبار تے خبریں جدیاں لکھیاں نے اج بھی اخبار کھول لو نا میاں بالی میں ایک صفاق باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں پھینک لی دس نئے خبر سن کے بندہ ٹینشن چاہتا ہے کہ نہیں ہوتا خبراں لکھیاں نے کل سے فلاں چیز کا ریٹ اتنا ہوگا پرسوں سے فلاں چیز کا ریٹ اتنا ہوگا اتنیاں خبراں سن کے تے بندہ پریشان ہو جاتا ہے یا تے خبریں جتنیاں لکھیاں ہونا وزیر اعظم نے فیصل مسجد میں آج فجر کی اذان دی ہے اور وہ نماز فجر کی جماعت بھی خود کروائیں گے سینہ تھر جاتا ہے کراچی میں صدر مملکت نے نماز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا سینہ ٹھر جاندے جنیاں خبراں سن کے دل ٹھر جاندے جنیاں خبراں سن کے لیکن جنیاں خبراں تے اخبار وچ آندیاں کوئی نہیں کمڑیاں کل تو اخبار بند کر دے اے اکاڑے تو آن والا مہمان تیرا مہمان پردیسی ویر گل پیا کردا ہے آ میرے نال ٹک لانا ہی تے لا لے میرے نال شرط لانی نو تے لا لے میرے نال جناب اسلام کرنا تے کر لے میری ماننا
ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਦ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਖਬਾਰ ਛੱਡ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਜਿੱਦੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਰੂਰ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਅਖਬਾਰ 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 ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਅਖਬਾਰ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਖਬਾਰ ਚੋਂ अल्लाह अल्लाह कुरान वाले बन जाओ कुरान वाले बन जाओ कुरान वाला जाओ ना ऐ मोमिनो करते रहो कुरान की बातें कुरान की बातें हैं मुसलमान की बातें अल्लाह अकबर अल्लाह कुरान पढ़ो ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम तारीफों सल्ला दियां जेड़ा रब है पालन वाला पूरी कायनात दा ऐ मेरी मजलिस विच जिन्ने बंदे बैठे हो ना ऐ जिन्ना बच्चियां अज कुरान पढ़िया जेड़ी जनाब कारी साहब दी गल हो रही सी ना कुरान नाल जुड़ गया मैं कसम चुक के कह सकना अगर अल्लाह पाक ने तुहाडे जो किसी नूं 5 पुत्र दिते ने एक बेटे नूं हाफिज़े कुरान जरूर बनाओ आलमी दीन जरूर बनाओ कई बंदे इंजदे ने वो कहंदे ने जे अल्लाह ने 4 पुत्र दिते ने एक डॉक्टर बनेगा बीमारियां नहीं लड़ने वास्ते एक वकील बनेगा जनाब केस लड़ने वास्ते एक थाने जाएगा दुश्मनों न लड़ने वास्ते अल्लाह लाला एक जनाब बिजनेस करेगा हालात न लड़ने वास्ते कबड़िया एक हाफत बना शैतान न लड़ने वास्ते एक कारी बना आने वालियां कबर दियां परेशानियां तो लड़ने वास्ते अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अल्लाह 4 पुत्र देवे कहा हाफत बनाओ अल्लाह 3 देवे का हाफत बनाओ अल्लाह 2 देवे का हाफत बनाओ अल्लाह एक दे देवे नु कुरान वाले पासे लगा दे और हाफिज़े कुरान बना दे अल्लाह तेनु बड़ियां रहमतां देवेगा आ थोड़ा जाके चल गए गुजरा वाले चलने गुजरा वाले तो अगे खड़ के वजीराबाद जाने वजीराबाद दे कल्ला दे बरी गुजरे ने नाम है हाफिज़ अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह वाले साहब मुंडा पाक ने बेटे दिते सोने सोने बेटे ऐ बेटा कारी बनेगा ऐ बेटा वकील बनेगा जज बनेगा ऐ अन्ना अखों आबद बनेगा अन्ना अखों आबद बनेगा अल्लाह अल्लाह हाफिज़ अब्दुल मन्नान वजीराबादी हाफिज़े कुरान बन गए अल्लाह अल्लाह पाक दुनिया तो गुर गए ने फौत हो गए ना खाब अंदर अब्बा जी की ज़ियारत हुई पुछदे ने बाबा दसो ना अल्लाह पाक ने तुहाडे नाल किवें दा सलूक फरमाया ते फरमांदे ने बेटा मैं बड़ी बड़ी गलती दुनिया ते कर आया ओह अब्बा जी की गलती की थी है बेटा गलती हुई है मैनू अल्लाह पाक सारे बेटे अन्ने दे देंदा अल्लाह मैनू सारे पुत्र नबी ने दे देंदा अल्लाह मैनू सारे पुत्र खत बिनाई तो दूर वाले दे देंदा मैं सारे नू रब दे कुरान दा हाफिज़ बना देंदा अब्बा जी गल की है फरमाया पुत्र की पुछना है कदी वकील पुत्र वालों मैनू कुछ नहीं आया कदी जज पुत्र वालों मैनू कुछ नहीं आया कदी मैनू जनाब डॉक्टर पुत्र वालों कुछ नहीं आया लेकिन मेरा पुत्र जब तू कुरान पढ़ना है ना ते मेरी कब्र विच एसी चल जाता है तू नमाज पढ़ना है मेरी कब्र विच सुकून बन जाता है हाफिज़े कुरान बना अपने बच्चे नो अल्लाह दे दीन दा आलिम बना अपने बच्चे नो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ते टेंशन ना लवे टेंशन ना लवी ये मदरसे पान लगिया अपने बच्चे ने टेंशन ना लवी मदरसे पढ़ेगा खाएगा किथों मदरसे पढ़ेगा पहनेगा किथों मदरसे पढ़ेगा
بڑا ہو کے نوکری کتنے کرے گا؟ ایک تا نوکری دی پتہ نہیں کیڑی گندی عادت ساڈے ملک اندر ہے۔ اب جناب 12 پڑھ کے بھی یہ نوکری کرنا چاہتا ہے، یہ 14 پڑھ کے بھی نوکر بننا چاہتا ہے۔ یار کوئی اپنی سوچ بدل نہیں جے سکتے تسی 14 پڑھن تو بعد بھی تواڈے چ نہیں عقل ہے کہ تسی نوکر بننا چاہتے ہو۔ او چھڈو نوکریاں، او چھڈو دے راڑے، گھبرائی نہ، ٹینشن نہ لوی، بچہ حافظ قرآن بنا، روٹی رب دے ذمے نہیں یقین آندا، جا مینوں ثابت کر کے دکھا سن 47 کلا کے اج تک کیڑا حافظ بھوکا مریا ہے، کیڑا قاری بھوکا مریا ہے، کیڑا عالم دین غربت اندر مریا ہے، کوئی ایک مریا تے مینوں ثابت کر کے دکھا۔ نا 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 نا، اللہ روزیاں دے دیندا ہے، اللہ برکتاں پا چھڑدا ہے، اللہ دی مینوں قسم ہے تسی بڑے بڑے تگڑے بڑے موجود ہو، لیکن کوئی ہفتے چ ایک باری بکرا کھاندا ہے، کوئی ہفتے چ 2 باری کھاندا ہے۔ جاؤ مدرسیاں چ جا کے ویکھو حافظ قرآن روزانہ بکرا کھاندے نے۔ روٹیاں دی کادی ٹینشن ہے؟ اے نہ دل چ رکھیا کر کے تیرا پتر بھکھا مرے گا، نہ حافظ قرآن بنا اللہ دے فضل، پر شرط اے بھی حافظ قرآن بنے، اللہ حافظ نہ بنے۔ اللہ حافظ میں بھی حافظ قرآن بن گیا تو پھر جناب موبائل والی دکان کھول لئی، تو پھر گندیاں فلماں لوکاں نوں بھر کے دتیاں، اتنے لکھیا حافظ موبائل سینٹر، اینج نہ کرے۔ قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے، پکا حافظ بنے، عالم دین بنے، پھر دین دی خدمت کرے۔ میں لکھ کے دینا یار کو گل ہے، جو کہو کہ میں کرن تیار ہاں، لفظ چیلنج جننے نقطے نے انیاں گولیاں میرے سینے چ مار دیا جے جنج دا بندہ بھکھا مر جائے۔ شرط ہے کہ پکا عالم حافظ قرآن بنے، او دی زندگی قرآن لئی وقف ہو جائے، مرن نہیں لگا بھکھا اللہ دے فضل نال۔ تیرے تو پیو ہے نا، اینے کپڑیاں دے سوٹ تیرے کول نہیں ہونے جنہیں رب نے انہوں دے چھڑنے، اینیاں تیریاں جتیاں نہیں ہونیاں جنیاں اللہ انہوں دے دینیاں، اینا تیرے کول پیسہ نہیں ہونا جنہ رب نے انہوں دے دینا۔ ٹینشن مکی پئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دی پہلی آیت روڑے مکا دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، پہلے لفظ الحمد بولے ہے، دسیا ہے جڑا ساڈے قرآن نال جڑ جاندا ہے۔ یہ نہیں کہ تنخواہیں بڑیاں نے، پورے پاکستان میں سب سے کم تنخواہیں کن لوگوں کی ہیں آپ جانتے ہیں؟ سب سے کم تنخواہیں ائمہ مساجد کی ہیں، سب سے کم تنخواہیں مؤذنین کی ہیں، سب سے کم تنخواہیں مسجد میں پڑھانے والے یہ ان قرائے کرام کی ہیں۔ کئی اللہ جاندا انج دے ویکھے نے، پرلے پنڈاں چ جا کے ویکھیا ہے تے جناب 10,000 روپیے تے مولانا رہندے پین، 15,000 روپیے تے رہندے پین، تے اللہ دی قسم متھے تے کدی واٹی نہیں پایا، تے گلاں ہر ویلے لال ہے، داڑھی تیل لایا بہترین خوبصورت، ٹینشن ہی کوئی نہیں، غربت دا کدی اثر ہی نہیں چہرے تے آیا۔ ایتھے لکھاں ارباں پتی جناب شام نو سون والیاں گولیاں کھا کے سوندے نے تے ستا ہی نہیں جاندا، ساری رات گلٹیاں ماردے رہندے۔ 15,000 روپیہ لیندا ہے، اللہ پاک اودے وچ برکت پاندا ہے، اللہ پاک رحمتاں کردا ہے۔ ویر جی اے تانوں کیویں کیویں سمجھاواں یار، کیڑی کیڑی گل دی دلیل دیواں تانوں گل سمجھ اندر آئے، اور تسی اس پاسے لگو، تسی اہل قرآن بن جاؤ، قرآن والے نال پیار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اہل القرآن اہل اللہ، جڑے قرآن والے نے یہ ساڈے گھر والے نے، اہل اللہ یہ ساڈے نے، اللہ نے قرآن والے نو آپدا آکھیا ہے، یہ ساڈے نے۔ ہووے را ہومن رب دے تے بھکھے مر جانے کی تے لکھیا ہے نہیں انج ہوندا بھائی جان۔ ہاں زمانے کے ساتھ ٹکرا جائیں تو الگ بات ہے، حوادثات زمانہ میں ٹکرا جائیں کسی کے ساتھ، کسی باطل کے ساتھ لڑ جائیں اور اس باطل کی لڑائی میں جسم پاش ہو جائے تو الگ بات ہے، نہیں تو اللہ دے فضل نال انہاں دے چہریاں تے نور ہے، انہاں دے دل تے سرور ہے، انہاں دے چہرے پہتے نے، انہاں نوں پریشانی کوئی نہیں۔ یہ برکت صرف اور صرف اللہ کی کتاب کی ہے۔ تسی بھی آؤ اللہ دے قرآن نال جڑ جاؤ، جڑی مرضی عمر ہے کہ کوئی ضروری نہیں بھی ہن چٹی داڑھی ہو گئی ہے تو ہن ترجمہ نہیں پڑھنا۔ او بابیو اگر تہاڈی چٹی داڑھی ہے نا تے اج قرآن پاک دا ترجمہ شروع کر لگے تے گھبرایا جے نا، حضرت سلمان فارسی دی بھی چٹی داڑھی سی، چٹی داڑھی چٹے وال، تے اج اللہ دے دین دا پہلا سبق پڑھیا حضرت سلمان فارسی نے۔ اے تے کادی گل، آؤ سی اپنا مزاج بناؤ قرآن والا۔ جنہ گوریاں دیاں تسی گلاں کر دیو نا، انہاں گوریاں نے بھی ترقی کیتی ہے تے قرآن پاک چو سرچ کر کے کیتی ہے۔
یہ پڑھیاں لکھیاں گلاں نے، یہ نہ سمجھے میں ہمیں سٹی ہونا، اس کے میرے پاس دلائل ہیں، اس کے میرے پاس پروف ہیں۔ یہ جتنے گورے ہیں یہ سب کے سب جتنی ترقی پر پہنچے ہیں، انہوں نے ہر ترقی کو کھوجا ہے تو رب کے قرآن کی آیات سے کھوجا ہے۔ یہ لئی ضروری ہے اسی ماڑے ہیں جنہ دی کتاب ہے وہ پیچھا پھر رہے ہیں تو جناب اگاں لگے پھر دینے۔ اللہ پاک سانو کتاب اللہ نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریے آگے میرے ماشاءاللہ سنا دیں۔ میں نوکر پاک معاویہ دا، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔ میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔ میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، میری جند تے جان معاویہ ہے۔ میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے، میرا دین ایمان معاویہ ہے۔ میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔ ہم شیر جدی زوجائے نبی، بڑی لمبی گل ہے، ہم شیر جدی زوجہ سیدہ ام حبیبہ، ہم شیر جدی زوجائے نبی، ایتے امت نبی دا مامو ہے۔ ہم شیر جدی زوجائے نبی، ایتے امت نبی دا مامو ہے، ایتے امت نبی دا مامو ہے۔ میرے پاک نبی دا صحابی ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے، نڑکاری قرآن معاویہ ہے۔ میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ